Audio Jungle. Audio Jungle. جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر ہمارے چینل وار میں ود آل ریسپیکٹ اس کا پورا نام ہے، آپ کا بہت بہت سواگت، خوش آمدید دوستو، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بات چل رہی تھی ہماری کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ دو مختلف معاشروں میں صنعتی اور زرعی، وہاں پر انفرادی طور پر انسانوں کا کیا رویہ ہے مذہبی حوالے سے۔ ناظرین نے وہ بحث بھی ہماری سنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا انفرادی طور پر بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر بھی اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو علی سجاد صاحب، آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا پلیز کہ دو مختلف معاشرے ہیں، جیسے کہ ابھی چل رہا ہے زرعی اور صنعتی قبائلی، وہاں پر اجتماعیت یعنی پوری ایک سوسائٹی جو ہے۔ شاہ صاحب آپ کی آواز ایک دم کم ہو گئی ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں جو پوری سوسائٹی ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے مذہبی حوالے سے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس میں آپ پورے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں، معاشی ہے، سیاسی ہے، خاندانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ ٹاپک جو ہے نا، اس کو تھوڑا سینسٹیو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جنرل پرسیپشن ہے کہ بحیثیت مجموعی جو مذہبی زیادہ قدامت پسند لوگ تھے، ان کے معاشروں نے، اس معاشرت نے کیا رول ادا کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو مذہبی فکر ہے یا ایک جو شرعی تسلسل ہے مختلف اقوام میں، اس کے بہت زیادہ مختلف ڈفرینٹ آسپیکٹس آف لائف ہیں، اس کے ڈفرینٹ امپیکٹ ہیں۔ اگر آپ تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو مذہبی فکر کی بنیاد پر تاریخ انسانی نے بہت ترقی بھی کی ہے۔ مثلا فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ قدیم تاریخ ہوتی ہی فتوحات کے حوالے سے تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں بادشاہوں کی تاریخ تھی، شہنشاہوں کی تاریخ تھی، اور اس میں سب سے اہم رول جو ہوتا تھا وہ فتوحات کا رول ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں انفرادی سطح پہ یا ایک انسانی حقوق کے حوالے سے تو کوئی تاریخ مرتب نہیں کی گئی، اور نہ ہی تب انسان کو اتنی فوقیت حاصل تھی کہ اس کے حوالے سے سوچا جائے، اس کی فکر کو قلم بند کیا جائے، اس کے حالات کو بھی کسی حاشی میں لے کے آیا جائے۔ اب آپ جو ہمارے پاس جو چیزیں معلوم ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو اب تک کے جو حالات آپ دیکھیں کہ جو شرعی جو رجحانات ہیں اور جو قوانین ہیں یہ ساقط نہیں ہیں، یہ تبدیل ہوتے آئے ہیں بتدریج فکر، زمان و مکان کے حوالے سے۔ اب اسپائنوزا کا پہلے ذکر ہوا پچھلے پروگرام میں۔ اسپائنوزا نے، چونکہ وہ خود بھی یہودی تھے، انہوں نے یہودیت کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہودیت تھی، وہ مذہبی معاشرہ جو تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ قدیم عبرانی جو لوگ تھے ان کو حکومت دلائی جائے یا ان کو حاکم بنایا جائے، اور یہ مقصد تھا اس شریعت کا اور اس مذہبی معاشرے کا اس زمانے کے حوالے سے۔ اور وہ کہتا جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو اس چیپٹر کا اور اس آرڈر کا یا اس شریعت کا مقصد جو تھا پورا ہو گیا، اس کے بعد یہ متروک ہو جاتی ہے، بقول اسپائنوزا کے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک ہیکل سلمانی تباہ نہیں ہوا 70 عیسوی میں، جب رومنز نے اس کو تباہ کر دیا، اس نے کہا تب اس کی جو تھی جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے اس مذہب کی، یا اس کا جو میسیج تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہودی جو تھے وہ اس معاملے میں بہت ذہین لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب، جس کے آرڈر کے بارے میں ان کو بھی بہت سارے تحفظات ہوں گے، انہوں نے اس کو تو محفوظ رکھا یا اپنے ساتھ رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدیدیت کو بھی اپنایا، اور انہوں نے جو اپنے افکار تھے اپنے بڑوں کے، اپنے جو وائس سینگز تھیں، جو اقوال زرعی تھے، جو ان کے تجربات تھے،
انہوں نے ان کو بھی ترتیب دینا شروع کر دیا اور اس ذخیرے کو تالمود کہتے ہیں. اور آج یہودیوں میں تالمود جو ہے اس کی بہت زیادہ حیثیت ہے, اس کی بہت زیادہ امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس کے اندر وہ صدیوں کے ایکسپیرینسز اور تجربات ہیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اس میں زمان و مکان کی حقیقتیں شامل ہیں. تو اس لیے یہ جو مذہبی معاشروں میں اگر جمود طاری ہو جائے اور اگر وہ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ ساتھ نہ چلائیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. مسلمانوں میں یا ہم جب اپنے پاکستان کے معاشرے کی بات کرتے ہیں, برصغیر کے معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو بہت سارے نام ہیں, لیکن جو پرومیننٹ ایک نام ہے وہ اقبال کا نام ہے. اقبال لاہوری جو تھے انہوں نے اس معاملے میں اپنی شاعری کا جو میسج ہے ان کا وہ تو ایک ڈیفرنٹ میسج ہے, لیکن اپنے مضامین میں انہوں نے اور اپنے خطوط میں اس مقدمے پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اور سید نذیر احمد ان کے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے اور اس کے اندر انہوں نے غالباً 5 جنوری 1935 کی یہ بات ہے, اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنی معاشرت کے حوالے سے مغرب کی ضرور کاپی کرنی چاہیے, تقلید کرنی چاہیے. اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو وراثتی قوانین ہیں ان میں بہت بڑا فقدان موجود ہے اور ہمیں ان قوانین کو ترک کر کے مغرب کے جدید قوانین اپنانے چاہیے. اقبال اس نتیجے میں پہنچ گئے تھے کہ آپ کا جو مین ٹو گاڈ ریلیشن شپ ہے, جس میں آپ کی عبادات ہیں, آپ کے ریچولز ہیں, ان کو تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, یہ ہر آدمی کا ایک انفرادی معاملہ ہے. لیکن وہ اس معاملے میں پہنچ گئے تھے کہ جو مین ٹو مین ریلیشن شپ ہے, انسان کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے, اس کی بنیاد جدیدیت ہونی چاہیے. اس میں آپ کا روزمرہ کے معاملات ہیں, آپ کے قانون وراثت ہیں, چوری چکاری ہے, پنشمنٹس ہیں, اس میں جو حدود ہیں وہ سب چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیبیٹیبل ہیں, اور یہ سب چیزیں ڈیبیٹیبل اس طرح ہیں کہ ان کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, وہاں پہ اجتہاد ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میسج ہے. اگر مذہبی معاشرے یا زرعی معاشرے اس پیغام کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اجتہاد کو یا ماڈرنائزیشن کو, تو تب تو وہ کبھی بھی روبہ زوال نہیں ہوتے, وہ زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور اگر وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, جیسے کہ طالبان نے نہیں کیا, افغانستان میں جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے, یا اس کے علاوہ جو دوسرے بہت زیادہ ریجڈ قومیں ہیں یا ریجڈ قبائل ہیں, جو ریجڈ فرقے ہیں, ان کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ فرد کی کیا حیثیت ہے, وہاں معاشرت کی کیا حیثیت ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میرا اپنا ذاتی یہی خیال ہے کہ مذہب ایک بہت ہی امپورٹنٹ فینومینا ہے, لیکن اگر اس میں تغیرات کو ایک خاص مقام اور حیثیت حاصل ہو, تب یہ انسانیت کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا عمرانی معاہدہ ثابت ہوتا ہے, اور اس کی تسلی, تشفی اور روحانی ضروریت کو بھی پوری کرتا ہے اور معاشرتی ضروریت کو بھی پوری کرتا ہے. ادروائز نہیں تو یہی جو ساری فکر ہے یہ انسان کے لیے وبال جان میں بن سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میں کوئکلی ایک نا ڈس ایگریمنٹ یہاں رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اصل سوال کا جواب دوں. نہیں سر, معاشرت کسی بھی صورت میں مذہب کو معاشرتی اجتماعی سطح پہ اڈاپٹ کرنے سے کوئی اچھائی کا پہلو کم از کم میں اس پہ کنونس نہیں ہوں کہ نکل سکتا. اس کا سٹرکچر ایسا ہے, اس نظام کا جو اندرونی قوانین ہیں وہ ایک فرد کی حد تک اگر رہے تو بہت اچھے ہیں. اس کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, اس کی ایگو کو کمفرٹ ملتی ہے, سب کچھ. لیکن ایک سے زیادہ افراد کے مابین جیسے ہی ان قوانین کا اطلاق شروع ہوتا ہے, ایک رجت پسندانہ معاشرہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے, جو بالآخر تباہی پہ ختم ہوتا ہے. یہ مطلب چونکہ یہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے تو میں صرف یہاں تک اپنی بات رکھتا ہوں. سوال کا جواب بیان کریں, اس کے بعد اس کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی ہے. کیونکہ رجت پسندی جو ہے وہ کسی حد تک, اگر آپ کیونکہ سجاد صاحب نے یہودیت, وہ یہودی تھے جو جن کا انہوں نے نام دیا, وہ کر لیں گے سر, کوسچن پہ رہتے ہیں. پلیز شروع کریں. آپ کے خیال میں اجتماعی سطح پر جو ہے وہ مذہب کی کیا حیثیت اختیار کر لیتا ہے ان معاشروں میں؟
بہت زبردست مطلب یہ سوال ہے، اور میں 3 جو اجتماعی پہلو ہیں نا ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، سب سے پہلے ہے میں علمی حیثیت یا علمی اور تخلیقی پہلو سے نا ایک مذہب کی حیثیت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. مذہب کے اندر کسی بھی قسم کی علمی اور نظریاتی تخلیق ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نوع انسانی کا کوسٹ ہے، یہ جو نوع انسانی کا سارا سفر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کو سمجھنا. مطلب گریک ریشنلزم سے ہم شروع کریں، ایرسٹاٹل، پلیٹو تک، اور ڈاکٹر عبدالسلام تک آئیں جنہوں نے یہ اسٹینڈرڈ ماڈل تھیوری دی، تو سارے کے سارے ان سوالات کے جواب ہیں کہ یہ زمین کیا ہے، یہ ہم کیا ہیں. مذہب شروع یہیں سے کرتا ہے خدا سے کہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے وہ سب سے مطلب جس چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے ساری جستجو کے بعد، اس چیز کو مذہب سب سے پہلے رکھ دیتا ہے. تو پھر تخلیق بے معنی ہو جاتی ہے ایک مذہبی نظام کے اندر. یہی وجہ ہے میں اس کو ایک بہت بڑا فیکٹر سمجھتا ہوں ایک صنعتی معاشرے میں تخلیق کو جو برتری حاصل ہے ایک زرعی معاشرے کی تخلیق کے اوپر، اس میں میں اس چیز کو بہت بڑا فیکٹر سمجھتا ہوں کہ مذہب کے اندر تخلیق بے معنی ہے، تخلیق کا کوئی معنی نہیں. یہ ایک علمی کمپیریزن کیا ہے میں نے زرعی معاشرے میں اور صنعتی معاشرے میں. اچھا، اگلا کمپیریزن میں خاندانی کرنا چاہتا ہوں کہ خاندانی سطح کے اوپر مذہب کا کیا رول ہوتا ہے. اچھا، مطلب پنجاب میں، ایون انڈیا میں کوئی اپنا دین بدل لے، فرقہ بدل لے، سب سے پہلے والے نا مطلب گھر والے نا مطلب وہ قطع تعلق کرتے ہیں. مطلب وہ مجھے اپنے خاندان سے مثالیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ ہمارے فیملی کی ایک خاتون گئیں قائد یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، انہوں نے اپنے فرقے سے باہر شادی کر لی، تو ان کے والد صاحب کا تھا کہ وہ ساڈے لیے مر گئی تھی، اسی اودے لیے مر گئے. اچھا، اس جملے کو نا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک میری بھی ایک مطلب بیٹی ہے ماشاءاللہ 4 سال کی ہے، مطلب جو ایک آپ مطلب بچوں کے ہر کسی کو مطلب اندازہ ہے کہ مطلب ایک زبردست ریلیشن. تو یہ کیا چیز ہے، یہ اس بندے کے منہ سے یہ چیز کیسے نکل گئی؟ اچھا، اس کو ایک طرف رکھیں، ابھی اس کیفیت کو بالکل دوسری طرف آئیں. ہر مذہب کا آغاز اس منطق سے کیا جاتا ہے کہ جی یہ حق سچ تک پہنچنے کا رستہ ہے. یہ اکثر ہم نے سنی ہوگی کہ جب کوئی کسی کی بیعت کرنے جاتا ہے تو مطلب یہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی دباؤ سے تو بیعت نہیں نہ کر رہے، آپ وہ کہتا نہیں جی نہیں میں تو بالکل 100% اپنے دل کی کنوکشن سے یہ بیعت کر. مطلب ایک طرف مذہب کو ایسے حیثیت حاصل ہے زرعی معاشرے میں کہ اس کا پرچار ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ حق سچ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور مطلب یہ تو بالکل مطلب خدا کے اوپر ایمان لانا اور کسی خوف کے بغیر ہے. اسی لمحے اسی جھٹکے میں ایک باپ اپنے منہ سے یہ نکال رہا ہوتا ہے کہ اے وہ ساڈے لیے مر گئی تے اسے اودے لیے مر گئے. اور بھائی آپ کو کیا پتا، اس حق سچ کی تلاش ہے نا، اس کو حق سچ مل گیا. آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک کنٹراڈکشن ہے زرعی نظام میں مذہب کی خاندانی حیثیت کے حوالے سے. صنعتی معاشرے میں یہ کنٹراڈکشن تقریباً 90 سے 99% کم ہے. بہت ریئر کوئی چانس ہوگا. امریکہ میں چونکہ امریکہ اور کینیڈا میں رہا ہوں، اور امریکہ کا جو مڈ ویسٹ کا علاقہ ہے، مطلب امریکہ کی جو ایسٹ جو کوسٹ ہے نا سر، جو اس کے ایک نیو یارک والا علاقہ اور ایک کیلیفورنیا والا علاقہ، یہ ماڈرن اور لبرل سمجھے جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ ان لینڈ کی طرف جائیں کھیتی باڑی بڑھتی جاتی ہے، اسی حساب سے مذہبی رجحان بڑھتا جاتا ہے. تو مطلب امریکہ کے ان لینڈ میں جائیں تو آپ کو یہ رجحان مل جائے گا کہ مطلب وہ شاید اگر کوئی چھوڑ دے اور مطلب کوئی دوسرا کر لے تو وہ ہو جائے گا. 12 یہ ایک میں نے خاندانی کمپیریزن کیا. تیسرا آخری کمپیریزن میں کرنا چاہتا ہوں معاشی طور پہ کہ مذہب کا نا معاشی طور پہ اس کی نا ایک بڑی مزے کی مثال میرے ذہن میں ہے.
یہ ابھی کچھ 4-5 سال پہلے بڑا ایک ولولہ شروع ہوا تھا اسلامی بینکنگ کا کہ جی اسلامی بینکنگ کی جائے، اسلامی بینکنگ کی جائے. میرے ابو بینک میں کام کرتے ہیں، وہ چیکنگ اکاؤنٹ تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ وہی اکاؤنٹ اس کا نام رکھ دیا تھا شراکت داری کا نفع نقصان. کچھ مطلب اس کے اوپر سے صرف سود کا اطلاق ہٹانے کے لیے اس کا نام بدل دیا کہ یہ شراکت داری ہے. تو اب شراکت داری کے اوپر سود کا اطلاق نہیں ہو رہا، تو وہ مطلب وہ اس وجہ سے ہو گیا. تو آخری مثال میں دوں گا، ایک بندہ تھا، اس نے اسلامی بینکنگ کے لیے کار کے ذریعے گاڑی حاصل کی، تو اس کو زیادہ قسطیں دینی پڑ گئی. تو کہتا ہے یہ کیا چکر ہے، وہ غیر اسلامی بینکنگ والے تو کم قسطیں دے رہا ہے. تو اس کو آگے سے جواب ملا کہ جی آپ کی مرضی ہے حلال کی اولاد پیدا کرنی ہے یا حرام کی اولاد پیدا کرنی ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا جی، بالکل صحیح آپ کا آ گیا. جہاں پر آپ نے علمی اختلاف کیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے سامنے ایک CNN کا آرٹیکل کھلا ہوا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس مذہبی معاشرے میں پیدا ہونے والی مسلم سائنسدانوں کی یا مسلم کلچر کی وہ ہیڈ لائنز لگائی ہیں کہ ہاؤ مسلم انوینشنز دیٹ شیپس دی ماڈرن ورلڈ. اچھا، یہ اب جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، یہ آپ کے اس زرعی معاشرے کی پیداوار تھیں یہ چیزیں جن میں سب سے اوپر انہوں نے نمبر دیا ہے سرجری کا، کافی کا، فلائنگ مشینز، یونیورسٹیز، الجبرا، آپٹکس، میوزک، ٹوتھ برش، دی کرینک، ہاسپٹلز. یہ ایک لسٹ ہے جو کہ علمی لحاظ سے ایک زرعی معاشروں نے پیدا کی. اس سے بہرحال مجھے بھی آپ سے اختلاف ہے کہ مذہبی معاشروں میں علم جو ہے وہ نہیں پنپتا. یہ ایک خیر اس کے اوپر لہذا سے میں ڈبیٹ کی جا سکتی ہے. جہاں تک آپ نے وراثتی قوانین کی بات کی، میرے خیال میں بہت سارے قوانین جو وراثتی ہیں وہ کلچرل بیسڈ ہیں. ایون کہ ابھی انڈیا پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا. ایون کہ جو شریعت میں ڈیفائنڈ ہے وہ تک نہیں دیا جاتا. وہ ایک کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ہے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. میں گیا پٹواری کے پاس جب زمینوں کا کوئی سلسلہ چلنا تھا والد صاحب کی ڈیتھ کے پاس، تو وہاں پر میں نے کہا کہ میری اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی، ہم سب کے نام جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ سلسلہ گردوری ہے، سجاد بھائی کو پتا ہوگا شاید زیادہ، انتقال وراثتی انتقال کرتے ہیں، انتقال وغیرہ، یہ جو کہ بیوروکریسی میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے سلسلہ کہ کتنے مطلب مشکل طریقے ہیں یہ سارے. اچھا، وہاں پر نا جو بات کرنے والی تھی، وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اسی علاقے کا کوئی ذمہ دار تھا کوئی. تو میری طرف دیکھا تھا، بہنوں کو کون ہے، ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے. وہ اس نے نا آنکھیں ایسے متھے پر رکھ کے مجھے کوئی جاہل قسم کی، مجھے سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی پتھر کے زمانے کا ہوں. میری طرح وہ بیچارہ جو ہے وہ کر رہا تھا اشارہ کہ تہاڈا کوئی قصور نہیں، تسی تے بالکل جو نا گئے گزرے ہو، بہناں نوں کون حصہ دینا ہوندا. اچھا، یہ ہو گیا، یہ اس کی اپنی ایک کلچرل. جب میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تو شریعت میں، او نہیں جی شریعت تہاڈے خاندانوں تو ذرا باہر رکھو نا. لیکن جدو انہوں نے اپنی شادیاں یہ وہ کرنی ہوندیاں، ادو شریعت ساری سامنے آ جاندی ہے. بہرحال جہاں تک آپ نے بات کی اس کی خاندانی تقابلہ کی، جی زیاد بھائی میں آپ سے اس کا ویسے فیڈ بیک لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی وہ بیٹی پڑھنے گئی، اس نے وہاں سے پسند کی شادی کر لی. میں مظفر صاحب نے ابھی پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ایک بندے کی گل نہ کرو. نہیں جی، وہ جو ایک بندہ ہے نا وہ بڑا کام خراب کر رہا ہے یہ. لیکن میں نے جو ایک بندے کی مثال دی، یہ مور اور لیس یہی ہوتا ہے. میرا دوست کہتا تھا کہ جیسے ہی میتھ کے ٹیچر آتے تھے اور کہتے تھی فرض کریں کہ ایکس کی قیمت جو ہے وہ نہیں، یہ فلاں چیز ایکس کے برابر ہے، کہتا مجھے سمجھ لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آنی. یاد آیا فرض کرنا نا ایک بندہ یا ایکس فرض کرنا، سر جی یہ
اس کا مطلب ہے کام باہر ہے. اچھا سجاد بھائی آپ ذرا دیں ٹائم, میرے پاس 2 منٹ ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے خاندانی تقابلے میں. میں آپ کا فیڈ بیک ضرور لینا چاہوں گا یہاں پر. دیکھیں رجت پسندی جو ہے وہ ہر معاشرے میں نقصان دہ, چاہے وہ مذہبی معاشرہ ہے, زرعی ہے یا ترقی پسند, یہ انفرادی فعل ہیں اور اس کی ممانعت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں, اچھا قبائلی. مجھے یہ بتائیں, آپ دونوں ٹھیک ہو گیا, یہ کیا یہ جب بات آتی ہے فیملی بانڈز کی, مطلب دیکھیں بہن بھائی ماں باپ, اب مطلب صنعتی معاشرے میں اس چیز کو کیا اہمیت ہی نہ دی جائے؟ یہ اہمیت دیکھیں ہر معاشرے میں ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے انر سیلف سے یا آپ کی سیٹسفیکشن سے ہوتا ہے. صنعتی معاشروں میں لوگ بہت زیادہ ریشنل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں بھی انسانیت کے لیے بہرحال کوئی بہت فائدہ مند تو ثابت نہیں ہوتی. لوگ نفسیاتی الجھنوں کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں, اولڈ ہاؤسز بھر جاتے ہیں, یہاں پہ ادارے قائم ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو خودکشی کرنے سے روکتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں, نفسیاتی پرابلمز بڑھ جاتے ہیں, لوگ ڈرگس کو لینا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. تو انسان دیکھیں جہاں پر بھی ہے, کوئی ایک سبجیکٹ انسان کی تسلی اور تشفی کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ زرعی معاشرہ اس کے لیے باقاعدہ بربادی ہے اور صنعتی معاشرہ اس کے لیے الٹیمیٹ ریئلٹی ہے. ایسا نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی فطرت, اپنے ذوق, اپنی طبیعت کے مطابق کسی بھی جگہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. ابھی پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ زرعی معاشروں میں ترقی نہیں ہوئی, عام طور پہ زرعی معاشروں سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو اس میں مذہبی معاشرت کو زیادہ فوقیت حاصل ہوتی ہے. آپ نے مثال دی مسلمان سائنسدانوں کی, تو دیکھیں مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ ایک پیور مذہبی بنیاد پر قائم تھا, اور وہ مذہبی بنیاد بھی ایسی تھی کہ جو بہت زیادہ ریفائن نہیں تھی. خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا, اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ آیا, پھر آٹومن امپائر آئی, پھر یہ بنو فاطمہ آئے, فاطمید امپائر آئی, تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ امپیریلزم تھا اور خاندانوں کی حکومت تھی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے انسانیت کی جو فلاح و بہبود کے لیے سائنس, لٹریچر, ریاضی, الجبرا, فلکیات, طب, ان سارے جو تھے موضوعات, اس پر بے تحاشا کام ہوا ہے. اور ویسٹ بھی یہ بات مانتا ہے کہ سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اور بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی انلیس کے غزالی صاحب پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے, اب غزالی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو نئی فکر دی, اور وہ فکر جو تھی وہ تصوف کے حوالے سے فکر تھی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کی معاشرت اور اس کی زندگی میں خدا تعالیٰ کا جو عمل دخل ہے, جو مداخلت ہے, وہ فزیکل ہے. میں بہت مختصراً یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا یعنی موضوعوں کی بات کی اور فزیکل مداخلت کی بات کی, جبکہ اس سے پہلے جو معاملہ چل رہے تھے وہ ریشنل بنیادوں میں چل رہے تھے. اقبال نے یہاں پہ جا کے غزالی کی اس فکر سے کافی حد تک اختلاف کیا. اس نے کہا نہیں, انسان جو ہے وہ عالم اسباب میں زندہ ہے اور یہاں اس کو اپنا جہان خود پیدا کرنا پڑتا ہے. تو آج جو مسلمان معاشروں کی, خاص طور پہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے جو برے حالات ہیں, وہ یہ غزالی فکر کی وجہ سے ہیں. ادروائز میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب میں انسان کے لیے انرجی اور پوٹینشیل بھی موجود ہوتا ہے. اب پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, وہ ایک پیور مذہبی میں ڈاکٹر عبدالسلام کو مذہبی نہیں سمجھتا, وہ ایک بندہ ہے. اچھا بات پتہ کیا, میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان ایسے لوگوں کا استعمال جو ہے وہ اسٹیٹ یا جو دور کا حکمران ہے وہ کیسے کرواتا ہے. میرے ذہن میں پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے جی, پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, پورا اسٹیج سجا ہوتا ہے, پوری گراؤنڈ ہوتی ہے, بالکل. تمام فیکٹرز میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر ڈاکٹر عبدالسلام ایک پیور مذہبی معاشرے سے اٹھ کر سائنس کے افق پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ کام بیسیکلی حکمران جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ضیاء کے دور میں, پاکستان کی اگر بات کریں, ضیاء کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اشفاق احمد, بانو قدسیہ اور یہ جو ممتاز مفتی اور اس طرح کے لکھنے والے, اب میرا اپنا
خیال ہے کسی بحث میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا کئی کہ ان لوگوں کا استعمال وقت کے حکمران نے ایسے کروایا کہ لوگوں کو مذہب کی طرف دھکیلا، یعنی کہ ہر طریقے سے وقت کے حکمران نے لوگوں کے اندر مذہبی جو ٹیکہ ہے وہ لگایا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اشفاق احمد کا جو ڈرامہ ہے من چلے کا سودا، اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو لوگوں کو ٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ملنگ بن جاتا ہے بس اسی میں زندگی ہے، بس وہ تارک دنیا رہبانیت سکھائی گئی نا. آپ کو بتایا یہ گیا کہ معاشرت اگر آپ کو کچھ نہیں دے رہی تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا 4 روزہ ہے، کتے کی ہڈی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط اس نے لکھا ہے، ڈرامہ لکھوایا گیا اس سے، وقت کے حکمران نے لکھوایا اور لوگوں معاشرے کو خراب کیا، معاشرے کو مزید مذہبی کیا. آج کل کے جو مذہبی اسکالر ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں، وہ ان سے جب لوگ کوشچن کرتے ہیں ویسٹ کے بارے میں کہ ویسٹ کی ترقی، وہ اس کا جواب صرف یہ دیتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ صرف 4 دن کے لیے آیا، تو یہ دنیا کی ترقی کو آپ کوئی اہمیت نہ دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل بددیانتی ہے. یہ والی جب یہ بات ہے، میں بالکل سیم آپ کی بات کرنے والا ہوں کہ وہ میں نے کوٹ کیا، میں نے کہا وہاں پہ کہ یہ جو وقت کا حکمران تھا ان ٹیلنٹڈ لوگوں سے کچھ اور کام بھی لے سکتا تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے. میں ایک دفعہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا، ایک بہت بڑا سرکاری، یہ نہیں وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پہ تھا، ایک بہت بڑا تھا وہ کیا کہتے ہیں مدرسہ، تو وہ کوئی مجبوری ہے، میں نام نہیں لیتا لوگوں کے، تو بہت بڑا مدرسہ تھا. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا مذہبی لیڈر تھا، تو ان کو میں نے لے کے جانا تھا. تو اس نے اس درس میں، اس مدرسے میں جو اس نے درس دیا، وہ سارا یہ تھا کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی عیش و آرام اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فقر اور ترک دنیا اور دنیائی علائشیں جو ہیں، ان سے آپ جتنا اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے. جب واپس آ رہے تھے تو گاڑی میں نے چلائی، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو اے سی میں نے آن کیا، تو مجھے انہوں نے 3-4 دفعہ کہا کہ آپ کا اے سی کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی اتنا مزہ نہیں آ رہا آپ کی گاڑی میں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہے یہ انٹلیکچوئل بدماشی ہے، بددیانتی ہے. دوسرے لوگوں کو آپ چیتڑوں میں خوش رہنے کی تلقین کرتے ہیں، خود آپ مخمل ریشم میں بھی راضی نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی، آپ نام نہیں لے رہے، میں لے دیتا ہوں نام. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کیا کرتے ہیں، ان کے آپ درس سن لیں. یہ صحابہ کرام کی جناب علی جوتیاں اور سادگی اور پراڈو کے بغیر، یہ لینڈ کروزر کے بغیر یہ کہیں جاتے نہیں ہیں. اور اے سی والے انہوں نے عمران خان کے فنڈ میں دے دی تھی، انہوں نے کہا تھا اسلام سادگی کا درس دیتا، تو انہوں نے اپنی لینڈ کروزر بیچ دی تھی. اور اس کے بعد وہ مولانا صاحب انہوں نے صوفہ جلا دیا تھا. مطلب کس طرح کی واحد قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل بددیانتی ہے یہ انٹلیکچوئل لوگوں کا. انہوں نے وقت کے حکمران نے غلط استعمال کروایا، اس سے من چلے کا سودا لکھوایا، جس کے اندر جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منچلے کا سودا لکھوایا. اپنی اولاد کو تو انہوں نے امریکہ کینیڈا پڑھا لیا. ہاں جی، اور بس ٹھیک صحیح ہے. منچلے کے سودے کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے ہر 2 میل کے بعد ایک درگاہ بنی، وہاں پر ملنگ بیٹھ کے جو ہے وہ بھنگ پیتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں. جی بس ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں. موضوع سے کافی دور ہٹ گئے ہیں. ہاں جی، موضوع سے کافی دور ہٹ گئے ہیں، اس لیے ہٹ گئے ہیں کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. دوستو، آپ کا اس بحث کے اندر جو ہے وہ بہت ہی، مجھے تو بہت مزہ آیا، بڑی انفارمیشن ملی ہے، اور اجتماعی سطح پر زرعی اور صنعتی معاشروں کا جو ہے وہ تقابلہ کیا ہے، اور بڑے ہی اچھے خوشگوار موضوع میں. لیکن وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ سر اس کو ڈھونڈنا ہے. ناظرین بھی ذرا محفوظ ہو رہے ہوں گے ہماری گفتگو سے. تھینک یو ویری مچ دوستو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے. اللہ حافظ.